السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض سے قبل حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات مکرم، آج اسلام پر جو مشکل حالات درپیش ہیں اور مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان مشکل ترین حالات میں مسلمانوں کے لبوں پر ایک دعا یہ بھی آتی ہے کہ اے اللہ پھر سے کوئی عمر بھیج دے، اے اللہ پھر سے کوئی عمر بھیج دے۔ تو میں آج یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ مشکل حالات میں جو دعا ہم کر رہے ہیں، اللہ آج کفر سر اٹھا رہا ہے، باطل ایک بار پھر شور مچا رہا ہے، نفاق کا زہر اپنے دل میں لے کر کے کتنے ایسے منافقین ہیں جو دوگلی پالیسی اختیار کر کے اسلام اور مسلمین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو ان حالات میں جو ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کوئی عمر ہمیں عطا کر دے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دعا صرف ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ دعا خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ مکہ میں جب اسلام کمزور تھا، مسلمان ستائے جا رہے تھے اور طرح طرح کی تکلیفوں کا انہیں شکار بنایا جاتا تھا، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، ایمان لانے والوں پر ظلم کیا جاتا تھا۔ ان مشکل حالات میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعرات کے دن رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، اے اللہ تو ابو جہل یا عمر میں سے جو تجھے پیارا ہو، اس کے ذریعے اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرما۔ تو آج ہم جو دعا کر رہے ہیں نا، یہ دعا خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی تھی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعرات کے دن دعا کی، اور جمعہ کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ تو میں ہر سال ہی آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں، لیکن آج یہ میں بتانا چاہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو اس وقت مسلمانوں کو کتنی خوشی ہوئی، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت عمر کے ایمان لانے کا سبب یہی بنا تھا کہ کسی نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی تو مسلمان
ہو چکے ہیں. جب گھر میں گئے اور اپنے بہن اور بہنوئی کو مارا اور پھر جب مارتے مارتے تھک گئے تو آخر کے اندر آپ کی بہن نے کہا تھا کہ اے عمر جتنا چاہو مار لو، جتنا چاہو تم ظلم کر لو، جس خطاب کے بیٹے تم ہو اسی خطاب کی بیٹی میں بھی ہوں، تم مارتے مارتے تھک جاؤ گے لیکن ہم لوگ ایمان کو ہرگز نہیں ترک کریں گے. اور پھر حضرت عمر نے پاکی حاصل کر کے جب قرآن کی چند آیتیں پڑھی ہیں تو نبی کی جو دشمنی ان کے دل میں تھی وہ جدا ہو گئی اور کہا مجھے بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے چلو، میں بھی ان کی غلامی میں داخل ہونا چاہتا ہوں. جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدموں میں یہ پہنچے ہیں اور جا کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت عمر نے خود نے بتایا فاروق کا معنی ہوتا ہے فرق کرنے والا، حق اور باطل کو جدا کر دینے والا، صحیح اور غلط کے اندر امتیاز کر دینے والا، کفر اور اسلام کے درمیان خط فاصل کو کھینچ دینے والا. تو حضرت عمر نے مجھ کو بتایا کہ مجھ سے 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ ایمان لائے تھے. 3 دن کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کے اندر جب اسلام کی محبت پیدا کر دی اور میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جب روانہ ہوا، حضرت امیر حمزہ دروازے پر کھڑے تھے اور اندر میرے آقا علیہ السلام حضرت ارقم کے گھر کے اندر تشریف فرما تھے. روایتوں میں آتا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے مکان مبارک دار ارقم کی طرف جب بڑھنے لگے، حضرت امیر حمزہ کو کہا گیا کہ دیکھو عمر آ رہا ہے. حضرت امیر حمزہ نے کہا اگر اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو آج میری تلوار عمر کا فیصلہ کر دے گی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر کا لباس پکڑا اور پکڑ کر کے کہا کہ عمر کیا اب بھی حق کو قبول کرنے کا وقت نہیں ہوا ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنی غلامی کے اندر داخل فرما دیں. حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہوئے، صحابہ کرام کو اتنی خوشی ہوئی کہ محبت میں خوشی کے اندر جھوم کر کے صحابہ نے نعرہ بلند کر دیا. اب نعرہ مکہ کی جب وادی کے اندر گونجا، حضرت جبریل امین میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ عمر کے ایمان لانے پر صرف مسلمانوں کو خوشی نہیں ہوئی، آسمان کے فرشتے بھی عمر کے ایمان لانے پر خوشی منا رہے ہیں. تو حضرت عمر کا ایمان وہ ایمان ہے زمین والے بھی خوشی منائیں، آسمان والے بھی خوشی منائیں. اور حضرت عمر کو فاروق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے ایمان لانے سے پہلے اپنے ایمان کو جو ظاہر کرتا تھا اس کو مارا جاتا تھا، خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی تھی، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا. صحابہ کا خود کا بیان ہے حضرت عمر جب تک ایمان نہیں لائے تھے کافر ہمیں مارتے تھے، ہم مار کھاتے تھے، لیکن جب حضرت عمر ایمان لے آئے اگر ہمیں کوئی مارتا تھا تو ہم بھی جواب میں اس کو مارا کرتے تھے. اللہ نے حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما دی. یہاں پہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور بھی تو کئی صحابہ تھے، آخر حضرت عمر کے ذریعے کیوں اسلام کو غلبہ ملا؟ تو اس کی وجہ یہی ہے، اس میں حضرت عمر کا کمال تو کمال، اس میں میرے آقا کی دعا کا کمال ہے. میرے آقا نے کہا تھا اللہ عمر یا ابو جہل میں سے جو تجھے پیارا ہو، ایک روایت میں آتا ہے عمر کے ذریعے تو اسلام کو طاقت عطا فرما. تو میرے آقا نے دعا کر دی تو حضرت عمر اسلام کی طاقت کا سبب بن گئے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے اور میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر ہم دنیا اور آخرت میں حق پر ہیں. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں تو چھپ کر کے عبادت کیوں کرتے؟ خانہ کعبہ میں چلیں، وہاں پہ چل کر کے نماز ادا کریں گے. آپ اندازہ لگائیں اپنا ایمان ظاہر کرنا اتنا مشکل کام تھا، لیکن حضرت عمر کا حوصلہ دیکھو، حضرت عمر کی طاقت دیکھو، اللہ نے کیسی غیرت عطا فرمائی تھی کہ ایمان لانے کے بعد میں چھپ کر کے عبادت کریں اور کافر کھلم کھلا صحن حرم میں
طواف کرے یہ تو عمر کو گوارا نہیں ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حکم دیا، حضرت عمر اور حضرت امیر حمزہ کی قیادت میں میرے آقا کی سربراہی کے اندر یہ 40 مسلمانوں کا لشکر اب خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ آج پہلا موقع تھا کہ مسلمان اس طرح مکہ کی گلیوں میں نکل کر کے باہر آ رہے تھے اپنے اسلام کا اظہار کرنے کے لیے۔ دو صفیں بنائی گئی، ایک صف کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، دوسری صف کے آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ وہ کافر جو مسلمانوں کو دیکھتے ہی ان پر ٹوٹ پڑتے تھے، آج کسی کی مجال نہیں تھی کہ مسلمانوں کو بری نظر سے کوئی دیکھ بھی لے، کیونکہ ایک طرف اللہ کے شیر حضرت امیر حمزہ موجود ہیں اور دوسری طرف اسلام کی طاقت بن کر کے آنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ آج کسی میں ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کو روک سکے، خانہ کعبہ کے اندر پہنچے۔ آج پہلا دن تھا، اسلام کی شوکت آج ظاہر ہو رہی تھی، آج اسلام کی قوت کا اظہار ہو رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرمائی۔ صحابہ کرام بیان کرتے، پہلے ہم اپنا ایمان ظاہر نہیں کرتے تھے، پہلے ہم چھپ کے عبادت کرتے تھے۔ جب حضرت عمر ایمان لائے تو ہم ایمان بھی ظاہر کرنے لگے، ہم خانہ کعبہ میں عبادت بھی کرنے لگے، کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر کے ہم حلقہ بھی بنانے لگے۔ یعنی حضرت عمر کے ذریعے اللہ نے اسلام کو ایسی طاقت عطا فرما دی۔ یہاں پہ میں کہا کرتا ہوں، میرے آقا کی دعا بھی کیا دعا تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا اللہ مکہ میں دو طاقت والے ہیں، ایک ابو جہل اور ایک عمر، ان دونوں کو اسلام کے دامن میں دے دے۔ اگر میرے آقا کہہ دے دیتے تو اللہ دونوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا، لیکن میرے آقا نے ایک مانگا تھا، اللہ نے ایک دیا، دوسرا ابو جہل مر گیا لیکن ایمان نہیں لایا۔ اور پھر دوسری بات آپ دیکھیں، حضرت عمر خدا کی بارگاہ میں کتنے پیارے ہیں۔ میرے آقا نے دعا کی تھی اللہ دونوں میں سے جو تجھے پیارا ہو وہ اسلام کے دامن میں عطا فرما دے۔ حضرت عمر ایمان لے آئے، اس سے پتا چلا کہ حضرت عمر اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اللہ کو اتنے پیارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عزیزان مکرم، آج جو مشکل حالات ہیں، ان مشکل حالات میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ کفر پھر سر اٹھا رہا ہے، باطل پھر اپنا شور مچا رہا ہے، اللہ پھر سے کوئی عمر عطا کر دے۔ تو یہ دعا تو خود میرے آقا علیہ السلام نے اب کی بارگاہ میں مانگی تھی۔ حضرت عمر کا دبدبہ بھی کیا دبدبہ تھا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، حضرت عمر کا جو یہ دبدبہ تھا یہ ہتھیار کی بنیاد پہ نہیں تھا، قیمتی لباس کی بنیاد پر نہیں تھا، یا کسی بڑے لشکر کی بنیاد پہ نہیں تھا۔ حضرت عمر کے پاس میں پیوند لگے ہوئے کپڑے تھے، وہ چھوٹا سا امامہ شریف تھا، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتیاں اور چپل تھے، ہاتھ کے اندر معمولی ہتھیار تھے، لیکن ان کا اتنا روب بادشاہوں کے دل کے اندر کیوں پیدا ہو گیا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے، حضرت عمر اللہ سے ڈرتے تھے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرا کرتی ہے۔ پہلے میں ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ حضرت عمر کا جو روب تھا وہ کپڑے کی بنیاد پہ نہیں تھا، ہتھیار کی بنیاد پہ نہیں تھا۔ حضرت عمر بڑے سادہ تھے۔ ابھی حضرت عمر کی میں سادگی بتاؤں پھر آپ کی ہیبت بتاتا ہوں۔ حضرت عمر اتنے سادہ، اللہ اکبر۔ ایک دن اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے حضرت عمر نے کہا ہے بیٹے یہ میری آستین تھوڑی لمبی ہے، وہ چھری لے کر کے آؤ تو میں اپنی آستین کو کاٹ لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھری لے کر کے آئے، حضرت عمر نے اپنی آستین کو کاٹا۔ اب آپ خود جانتے ہیں کہ اگر کوئی چھری سے آستین کاٹے گا تو ٹیڑھی میڑھی تو کٹے گی۔ اب حضرت عمر نے جب چھری سے اپنی آستین کو کاٹا ہے تو وہ ٹیڑھی میڑھی کٹی اور ڈورے لٹکنے لگے، کچھ ڈورے تو پاؤں تک لٹک رہے تھے۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اے میرے ابا جان، اگر کینچی آپ منگوا لیتے، کینچی سے کاٹتے تو برابر کٹتی، اور یہ ڈورے نہیں لٹکتے، یہ بھدا نہیں لگتا۔ حضرت عمر کا جواب سنو، بتاؤ اتنی سادگی اللہ نے حضرت عمر کو دی، ادھر روم اور فارس کے بادشاہ حضرت عمر کے نام سے ڈر جاتے، اور ادھر سادگی کا یہ عالم ہے۔ کہا بیٹے رہنے دو، میں نے اللہ کے رسول کو ایسے ہی کاٹتے ہوئے دیکھا ہے میرا۔ تو یہ سادگی کا عالم۔ اور میں سادگی بتاؤں، ایک مرتبہ قیصر روم کا ایک قاصد مدینہ منورہ میں آیا،
اب اس قاصد کو کیا پتا کہ روم اور فارس جو اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں تھی، بڑے بڑے ملک ان سے ڈرتے تھے، تو ان ملکوں کو ڈرانے والی ذات حضرت عمر کی ذات تو بہت بڑی ہیبتناک ذات ہوگی، بہت بڑے محل میں رہتے ہوں گے، بڑا لشکر، بڑی سیکورٹی ہوگی۔ مدینے میں آئے اور پوچھنے لگے کہ آئے مسلمانوں، تمہارے بادشاہ کا محل کدھر ہے؟ مسلمانوں نے کہا ہمارا تو کوئی بادشاہ نہیں۔ کہا کہ آپ کا کوئی بادشاہ نہیں؟ کہا ہمارے بادشاہ کا تو کوئی محل ہے ہی نہیں۔ کہا وہ عمر ہے نا آپ کے بادشاہ؟ کہا حضرت عمر ہمارے بادشاہ نہیں ہے، وہ ہمارے امیر المومنین ہے۔ کہا ان کا محل کہاں ہے؟ کہا ان کا محل نہیں ہے، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مٹی اٹھا رہے تھے، دیکھو کہیں درخت کے نیچے آرام کر رہے ہوں گے۔ اب وہ تلاش کرتے کرتے جب پہنچا تو ایک درخت کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مٹی کے اوپر لیٹ گئے تھے۔ جب اس قاصد نے دیکھا تو کہا عمر، وہ لوگ جو روم اور فارس کے بادشاہ کہلاتے ہیں، انہوں نے ظلم کیا تو نرم نرم گدوں پر بھی ان کو چین سے نیند نہیں آتی۔ اے عمر تم نے انصاف کیا تو گرم گرم مٹی پر بھی تم چین کی نیند سوتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت عمر کی جب نیند کھلی نا تو ہیبت کا یہ عالم اتنی سادگی کے باوجود بھی اس قاصد کے اوپر روب و دبدبہ طاری ہو گیا۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی۔ سادگی، اللہ اکبر، کتنی سادہ زندگی تھی حضرت عمر کی۔ میں بتاؤں، ایک دم سادہ کھانا کھاتے، کپڑے میں پیوند لگے ہوتے۔ یہاں پہ ایک روایت میں بیان کرتا ہوں، میں زیادہ نہیں بتاؤں گا، اس ایک روایت سے آپ سمجھ جانا کہ حضرت عمر کتنے سادہ تھے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں یہ ان بزرگوں کی جب زندگی ہم پڑھتے ہیں نا تو ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کفر ہمارے اوپر شیر ہو رہا ہے، باطل ہمارے اوپر غرا رہا ہے، اور ہمارے خلاف جو ہے وہ ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں ہر طریقے سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے خدا کا خوف اپنے دل سے نکال دیا نا، ہم عیش و آرام میں لگ گئے نا تو ساری دنیا ہم کو ڈرا رہی ہے، اور جب وہ خدا کی رضا میں لگ گئے، سادہ زندگی گزاری نا، وہ مٹی پر بھی سوتے تھے تو بادشاہ ان کے نام سے کانپ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تقریباً 50 مہاجر صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہوئے اور آپس میں انہوں نے میٹنگ کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنی فتح عطا فرمائی، وہ بڑے بڑے انہوں نے علاقے اور ملک فتح کر لیے، وہ بہت سادہ کھانا کھاتے ہیں، ان کے کپڑے کے اوپر 12 پیوند لگے ہوئے ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں، عرب و عجم کے لوگ، وہ پیوند لگے ہوئے کپڑے دیکھتے ہیں تو یہ اچھا اثر نہیں پڑتا ہے۔ ہم سب حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے ان کو مشورہ دیتے ہیں، باہر کے قاصد آتے ہیں، باہر کے جو ہے وہ ایلچی آتے ہیں، تو آپ ایک کام کریں، اچھا کپڑا پہنیں، اچھا جھپا پہن لیا کریں، اور کھانے کے طباق منگائیں، خود بھی کھائیں، آپ اپنے ساتھیوں کو بھی کھلائیں۔ اب جب یہ مشورہ ہو گیا تو کہا لیکن ایسا کرے گا کون؟ حضرت عمر کے سامنے جانے کی ہمت کس کے اندر ہے؟ آخر میں طے ہوا کہ حضرت علی کو کہا جائے۔ حضرت علی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر ہوتے ہیں۔ حضرت علی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر ہیں، اور حضرت عمر یہ حضرت علی کے داماد ہیں۔ آج یہ نام کے مولائی حضرت عمر کے خلاف جو بھونک رہے ہیں نا، اور حضرت عمر کے خلاف بکواس کرتے ہوئے نظر آتے، ان ظالموں سے جا کر کے کہو حضرت علی اپنی بیٹی جس کے نکاح میں دیتے اس عمر کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اب جب حضرت علی کو کہا گیا، حضرت علی کو تو پتہ ہی تھا حضرت عمر اس بات کو قبول نہیں کریں گے، کہا میں تو یہ کام نہیں کروں گا، ایک مشورہ دیتا ہوں، امہات المومنین کے پاس آپ جائیں، ان کی بات حضرت عمر نہیں ٹالتے، ان سے جا کر کے آپ کہیں۔ اب صحابہ مل کر کے گئے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ دونوں وہ ازواج مطہرات تھی، ان سے صحابہ مشورہ کرتے تھے اور یہ متفقہ طور پر فیصلہ کرتی تھی، لیکن آج جب پہنچے تو دونوں کا اختلاف ہو گیا۔ جانے کے بعد جب انہوں نے ماجرا پیش کیا کہ اچھے کھانے کے لیے عمر کو کہہ دیا جائے، اچھا کپڑا پہننے کے لیے کہہ دیا جائے، حضرت حفصہ نے کہا مجھے تو قبول کرنے کی امید نہیں ہے، حضرت عائشہ نے کہا نہیں میں کہوں گی۔ اب یہ دونوں امہات المومنین مل کر کے حضرت عمر کی بارگاہ میں پہنچی۔ دیکھو حضرت عمر کا مقام دیکھو، اللہ نے کتنی سادگی عطا فرمائی۔ دونوں پہنچی، حضرت عمر نے استقبال کیا، اپنے قریب میں بیٹھایا، کہنے لگی کہ ہم کچھ بات کرنے آئی ہیں۔ انہوں نے کہا آپ تو ہماری ماں ہیں، امہات المومنین، آپ کہیں آپ کی بات مانی جائے گی۔ تو حضرت عائشہ نے بولنا شروع کیا،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی سادہ زندگی گزاری. میرے آقا علیہ السلام سادہ زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے. بعد میں حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے, انہوں نے بھی بڑی سادہ زندگی گزاری. لیکن اے امیر المومنین عمر فاروق, اللہ نے قیصر و کسریٰ فتح کروا دیے, خزانے آپ کے دربار میں آ گئے, بڑے بڑے ممالک آپ نے فتح کر لیے. باہر کے لوگ آتے ہیں, قاصد آتے ہیں, وہ آپ کو دیکھتے ہیں, یہ 12 کپڑے میں پیوند لگے ہوئے ہیں. باہر کے لوگوں پہ اچھا اثر نہیں پڑتا ہے, آپ اچھا کپڑا پہن لیا کریں اور اچھے کھانے کے طباق منگائیں, خود بھی آپ کھائیں اور یہ آپ کے جو اصحاب ہیں ان کو بھی کھلایا کریں. حضرت عمر نے جب سنا تو حضرت عمر رو پڑے. حضرت عمر رونے لگے اور رونے کے بعد میں کہا کہ اے امہات المومنین, مجھے تم بتاؤ, مجھے بتاؤ آپ, اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کئی دن تک پیٹ بھر کے کبھی کھانا کھایا؟ نہیں کھایا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح اور شام دونوں وقت کا کھانا اپنے گھر پہ جمع کیا؟ نہیں جمع کیا. کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی نرم بسترا استعمال کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام تو اتنا خردرا بسترا استعمال کرتے تھے کہ اس بستر اور کھجور کی چھال کے بستر کے نشان میرے آقا کے جسم اطہر کے اوپر پڑ جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی ایک بالشت اونچا دسترخوان نہیں لگایا, زمین پہ معمولی دسترخوان بچا کر کے میرے آقا علیہ السلام کھانا تناول فرماتے تھے. اور اس کے بعد میں حضرت حفصہ سے کہا, حفصہ ایک بار تمہیں نے تو مجھ کو بتایا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام دوہرا بستر بچھایا کرتے تھے, ایک مرتبہ کسی نے اس کو اور ڈبل کر کے بچھا دیا. میرے آقا علیہ السلام سوتے رہ گئے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوتے رہ گئے. جب اذان ہوئی تب اٹھے تو میرے آقا نے فرمایا, کس نے یہ بستر بچھایا تھا ڈبل کر کے؟ کیا تم کو پتا نہیں یہ آرام دہ بستر میرے لیے مت بچھایا کرو. اس کے بعد میں حضرت عمر کہنے لگے, جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اچھا کھانا نہیں کھایا, آپ نے گھر پہ کھانا جمع نہیں کیا, آپ نے نرم بسترا استعمال نہیں کیا, تو عمر بھی کبھی اس چیز کو گوارا نہیں کرے گا. حضرت عمر نے کہا, میں تو زیتون اور پانی پہ گزارا کر لوں گا, معمولی کھانے پہ گزارا کر لوں گا, میں تو پیوند لگے کپڑوں پہ گزارا کر لوں گا, میں یہ مشورہ نہیں قبول کر سکتا ہوں. جب اس بات کو حضرت عمر نے کہا, امہات المومنین بھی سمجھ گئی, باہر صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے, وہ بھی سمجھ گئے کہ حضرت عمر اب قبول نہیں کریں گے. عزیزان مکرم, یہ عالم تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا, یہ عالم تھا سادگی. درود پاک پڑھیں آپ حضرات. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو کنارے کر دو, یہ بیچ میں ڈسٹرب کر کے کنارے کر دو. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضرت عمر کی یہ سادگی, بتاؤ اتنی سادہ جس نے زندگی گزاری ہو. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ میں جب ملک شام میں گئے تو راستے کے اندر ایک نہر پڑ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موزے نکالے اور نکال کر کے اپنے کندھے پہ رکھ لیے. جیسے عام طور پر گاؤں کے رہنے والے کیسے رہتے, وہ اپنے کندھوں پہ ایسے کپڑا ڈال لیتے, موزے ڈال لیے. حضرت ابو عبیدہ نے کہا, امیر المومنین آپ اپنے کندھوں پہ موزے رکھ رہے ہیں, یہاں باہر کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان پر کیا اثر پڑے گا, آپ ایسا نہ کریں. جب اس بات کو حضرت ابو عبیدہ نے بیان کیا تو حضرت عمر نے کہا, ابو عبیدہ اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا میں اسے عبرت کا نشان بنا دیتا. اور اس کے بعد میں حضرت عمر نے جو جملہ کہا نا, اے مسلمانوں اس جملے کو سنو اور اس کے بعد میں اپنے اندر جھانک کر کے دیکھو. آج ہم جو ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کچھ نہیں ہے, حضرت عمر نے وجہ بتا دی. حضرت عمر نے کہا, اے ابو عبیدہ ہمیں عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے, ہمیں عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے. اگر اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت ڈھونڈیں گے اللہ میں کبھی بھی عزت نہیں عطا فرمائے گا. آج ہم نے اسلام کے احکام کو چھوڑ دیا نا, اب در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں پھر بھی ہمیں ستایا جا رہا ہے, ہمارا بائیکاٹ ہو رہا ہے, ہمارے خلاف پابندیاں لگ رہی ہیں, ہمارے خلاف قانون بن رہے ہیں. کاش ہم نے ان دنیا کی چاپلوسیوں اور دنیا کی چمک دمک کے اندر عزت نہ تلاش کی ہوتی, اسلام کے اندر عزت تلاش کی ہوتی نا, تو اللہ تعالی ہمیں آج بھی عزت عطا فرما دیتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. عزیزان مکرم, و عاشق نے کہا تھا نا کہ ہمیں کنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی, اگر ان کو راضی کر لو نا تو دنیا قدموں پہ جھک جاتی ہے. حضرت
حضرت عمر کی سادہ زندگی آپ دیکھیں، اتنی سادہ زندگی جس نے گزاری ہو، کفر اس سے لرز رہا ہے۔ کفر کیوں لرزتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ حضرت عمر نے بتا دیا جو خدا سے ڈرتا ہے اس سے سب ڈرتے۔ حضرت عمر کی ہیبت میں بتاؤں، ارے حضرت عمر کی ہیبت کا یہ عالم میرے آقا نے فرمایا، عمر جس راستے سے تم گزر جاتے ہو نا، شیطان اس راستے سے نہیں گزر سکتا ہے۔ حضرت علی کہتے تمام صحابہ کو پتا تھا، آپ کو بھی معلوم ہے نا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ شیطان برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، فرشتہ نیکی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ حضرت علی کہتے تمام صحابہ کو پتا تھا کہ حضرت عمر کے ساتھ میں جو شیطان ہے وہ بھی ڈرتا ہے، حضرت عمر کو گناہ کی بات نہیں بتاتا، وہ گناہ کی طرف لے جاتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، عمر جس راستے سے تم گزر جاؤ گے نا، شیطان نہیں گزرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا، عمر انسانوں کے شیطان بھی تم سے ڈرتے اور جناتوں کے شیطان بھی تم سے ڈرتے۔ جب بندہ پھٹے یہ پیوند لگے کپڑے پہنے لیکن خدا سے ڈرتا ہے نا، مٹی پر بھی سو جائے نا، انسان تو انسان، کافر تو کافر، منافق تو منافق، اس سے شیطان بھی ڈرتا ہوا نظر آتا ہے اور ان کے نام سے کانپتا ہے۔ حضرت عمر کی ہیبت میں بتاؤں، ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر زلزلہ آ گیا، زمین کانپنے لگی۔ حضرت عمر نے اللہ کی تعریف کی، حمد پڑھی، ثنا پڑھی، زمین کا زلزلہ ختم نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے درہ اٹھایا اور اٹھا کر کے زمین پر زور سے مارا، اے زمین تو کیوں کانپتی ہے؟ کیا عمر انصاف نہیں کر رہا؟ حضرت عمر نے جملہ کہا، زلزلہ فوراً ختم ہو گیا، زمین ساکن ہو گئی۔ اگر بندہ خدا سے ڈرے نا تو زمین کو اگر کوڑا مار دے تو زمین کا زلزلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کا عالم یہ کہ دریا بھی ان کے نام سے ڈرتا ہے۔ جب علاقہ فتح ہوا مصر کا، دریائے نیل کے اندر پانی جب سوکھتا تھا تو وہاں پہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو زیورات اور اچھے کپڑے پہنا کر کے جب اس کو دریائے نیل کی بھیٹ چڑھایا جاتا تھا تو دریا دوبارہ جاری ہو جاتا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص نے جب مصر فتح کیا، دریائے نیل سوکھنے لگا، لوگوں نے ایک لڑکی کو تیار کر کے دریائے نیل کے حوالہ کرنا چاہا، حضرت عمرو بن عاص نے منع کر دیا۔ حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہاں پہ تو ایسا رواج ہے، اگر لڑکی کو بھیٹ نہ چڑھایا جائے، اس کی بلی نہ دی جائے، تب پھر دریا کا پانی سوکھ جاتا ہے۔ حضرت عمر جب خدا سے ڈرتے تھے نا تو دریا ان سے ڈرتا تھا۔ دریائے نیل کے نام یا حضرت عمر کے نام خط لکھا اور بتا دیا، دریا اگر تو خدا کے حکم سے بہتا ہے تو بہ، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ خط حضرت عمر کا پہنچا ہے، اس دن کے بعد میں دریا پھر کبھی نہیں سوکھا، اپنی رفتار سے بہنا شروع ہو گیا۔ تو بندہ جو خدا سے ڈرے نا، اس کی ہیبت کا یہ عالم ہوتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے خوف سے کانپتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب مدائن کا علاقہ فتح کرنے گئے حضرت خالد بن ولید اور حضرت سعد بن ابی وقاص، راستے میں دریائے دجلہ پڑ گیا، کشتی کا انتظام نہیں تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت خالد نے دریا سے کہا، تجھے نبی کا واسطہ اور حضرت عمر کا انصاف کا واسطہ تو راستہ دے دے۔ جب حضرت عمر کا نام سنا نا تو دریائے دجلہ نے ایسا راستہ دیا، وہ گھوڑوں پہ سوار ہو کر کے دریا پار کر گئے، لیکن ان دریا نے ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں کو بھی تر نہیں کیا اور دریا پار کروا دیا۔ یہ ہوتا ہے انصاف اور نیکی کا صلہ کہ دریا بھی ان کے نام سے کانپتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور عزیزان مکرم، حضرت عمر کا انصاف، اللہ اکبر، کیسا انصاف تھا۔ آج میں خاص طور سے یہ باتیں اس لیے بتا دوں، آج اسلامو فوبیا کے نام سے ایک بہت بڑا یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ اسلام بڑا ظلم کرتا ہے، دوسرے مذاہب کے خلاف اسلام نے یہ کیا وہ کیا، اسلام عورتوں پہ ظلم کرتا ہے، اسلام جہاد کا حکم دے کر کافروں کو مارنے کے لیے کہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا پروپیگنڈا کر کے غیر قوموں کے ذہن کے اندر زہر گھولا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کی موب لنچنگ کریں، مسلمانوں کو ستائیں، مسلمانوں پر ظلم کریں۔ حضرت عمر، میں سارے اسلام کو نہیں، حضرت عمر کی زندگی کے کچھ چیزوں کو پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ حضرت عمر کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے کہ اسلام کتنا انصاف بتاتا ہے۔ حضرت عمر کا عالم بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر، ان کے انصاف کو جب پڑھتے ہیں نا
تو آج اگر میں سوچتا ہوں آج کے اگر حکمراں اسی طرح انصاف کرنے لگ جائیں نا تو آج بھی دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے گورنر ہے۔ حضرت عمر کو یہ پتا چلا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایران کے اندر اپنے مکان کی ڈیوٹی بنائی اور ایک دربان کو مقرر کر دیا۔ حضرت عمر کو پتا چلا تو کہا کہ وہ اپنے مکان پر دربان مقرر کریں، ڈیوٹی بنا لیں۔ ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ اور جا کر کے ان کے مکان کو آگ لگا دو۔ جب وہ قاصد گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص کے مکان کو آگ لگا کر کے جلا دیا اور بتا دیا حضرت عمر کے دور کے اندر بادشاہ اور گورنر کے دروازے تمام مظلوموں کے لیے کھلے رہنا چاہیے، دروازے پہ کوئی چوکیدار نہیں ہونا چاہیے، جس کو دن اور رات میں جب انصاف کرانا ہو وہ سیدھا جا کر کے انصاف طلب کر سکتا ہے۔ یہ انصاف کا ماحول بنایا۔ جزیرہ کے حاکم تھے حضرت عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حضرت عمر کو پتا چلا کہ انہوں نے حمام بنایا اور باریک کپڑا پہنتے، باریک کپڑا مالدار لوگ پہنتے ہیں، غریب لوگ اس زمانے میں موٹا کپڑا پہنا کرتے تھے۔ حضرت عمر کو پتا چلا کہ فوراً مدینے حاضر ہو جاؤ۔ آج اگر کسی گورنر کو اگر کہہ دینا تو بغاوت کر دے گا۔ آج کل تو ایسا ماحول بن گیا، اگر ذرا بھی اگر کوئی سختی کی جاتی ہے نا تو لوگ پارٹی بدل دیتے ہیں، لیکن حضرت عمر کی ہیبت اور آپ کا دبدبا دیکھو، جب آرڈر دیا تو وہ حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر نے پھر انصاف کیسا کیا، اللہ اکبر، کہا تم گورنر بننے کے لائق نہیں ہو، باریک کپڑا پہنتے ہو، موٹا موٹا بورے والا کپڑا حضرت عمر نے گورنر کو پہنایا۔ گورنر کو کپڑا پہنایا اور پہنانے کے بعد میں کہا، ایک لکڑی ہاتھ میں دی، کہا جاؤ بیت المال کے جانوروں کے پاس چلے جاؤ، آج سے اب تم گورنر نہیں ہو، تم گورنری کے لائق نہیں ہو، جاؤ بیت المال کی بکریاں چراؤ، آج کے بعد جا کر اونٹ چراؤ، تم اسی کام کے لائق ہو، تمہاری یہ مجال کہ گورنر بننے کے بعد میں آرام کرنے لگے۔ جب وہ جانے لگے نا، حضرت عمر نے کہا ادھر آؤ، کہا ٹھیک ہے جا رہے ہو نا تو اچھی طرح سے بکریاں چرانا۔ اب وہ جانے لگے، پھر بلایا، اب وہ سوچے ہو سکتا ہے کہ اب مجھے معاف کر دے، کہا دیکھو ان کو پانی بھی پلانا۔ حضرت عمر نے بار بار چکر لگا کر کے 3 مہینے تک ان سے اونٹ اور بکریاں چرا کے بتا دیا اگر گورنر آرام کرے گا نا تو عمر کا انصاف یہ ہے، عمر اسے موٹا بورے کا کپڑا پہنا کے اس سے بکریاں چروائے گا۔ حضرت عمر نے ایسے انصاف کیا تھا، تو انصاف کا عالم یہ تھا کہ اگر آپ کی حکومت میں کتا بھی مر جاتا تھا نا تو آپ کو افسوس ہوتا تھا، قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصر کے حاکم، مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص کے لڑکے اور ایک مصری کا گھوڑے کا مقابلہ ہوا۔ ایک گھوڑا آگے نکل گیا تو حضرت عمرو بن عاص کا لڑکا کہنے لگا میرا گھوڑا ہے، مصری نے کہا نہیں میرا گھوڑا ہے۔ اب لڑائی بڑھ گئی تو حضرت عمرو بن عاص کے لڑکے نے کوڑا اٹھا کے مارا کہ مجھ سے آگے نکلتے ہو، میں گورنر کا بیٹا ہوں، میں شریف باپ کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں وہ شکایت لے کر کے پہنچ گیا، کہا مجھے کوڑا مار کے کہا کہ میں شریف کا بیٹا ہوں، کہا اچھا تمہیں کوڑا مار کے شریف بنا۔ حضرت عمر نے کہا عمر بن عاص سے گورنر سے تم بھی آؤ مدینہ، اپنے بیٹے کو بھی لے کر کے آؤ۔ دونوں باپ بیٹا مدینہ جب پہنچے نا، حضرت عمر نے مصری کو بلایا، انصاف دیکھو، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے مصری یہ کوڑا پکڑو، اور یہ کہہ رہا تھا نا میں شریف باپ کا بیٹا ہوں، ان کو کوڑے سے مارو اور کہو کہ سن تو شریف باپ کا بیٹا نا، لے کوڑے کھا۔ اب وہ مصری جب مارنے لگا، مار چکا، تو پھر حضرت عمر نے کہا یہ کوڑا لو اور ان کے باپ پر بھی کوڑا چلاؤ، ان کے باپ کے سر پر کوڑا گھماؤ۔ کہا حضور انہوں نے تو باپ نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اپنے باپ ہی کے اوپر تو ناز تھا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ پھر حضرت عمر نے کہا ایک جملہ کہا کہ یہ اپنی ماؤں کے پیٹ سے لوگ آزاد پیدا ہوئے تھے، کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے۔ حضرت عمر کا یہ انصاف، عزیزان مکرم، ایسا انصاف دنیا کی تاریخ میں کہیں پر بھی لا کے دکھا دو، ایسا انصاف کہیں نہیں ملے گا۔ حضرت عمرو بن عاص مصر کے حاکم ہیں، جو بندہ کسی علاقے کو فتح کر لے اس کا ہی روب ہوا کرتا ہے، لیکن حضرت عمرو بن عاص کی ایک شکایت مدینے میں آئی۔ شکایت کرنے والے نے بتایا کہ میرا مکان مسجد کے بغل میں تھا، حضرت عمرو بن عاص نے میرے مکان کو مسجد کے اندر شامل کر لیا ہے۔ معاذ اللہ یہ لوگ کہتے ہیں نا انہوں نے مندر کو توڑ کر کے بابری مسجد بنا لی ہے۔ اسلام کا حکم سنو، حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں، حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں۔ جب یہ بات آئی نا کہ اس نے شکایت کی مصری نے کہ میری زمین جو تھی مسجد میں شامل کر لی، حضرت عمرو بن عاص کو بلایا، کہا تمہاری مجال کیسے ہوئی کہ تم غیر کا مکان مسجد
میں شامل کر لو. کہا حضور میں نے ایسے نہیں شامل کی, میں نے اس کو بڑی رقم دی تھی کہ مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے, ضرورت ہے, اتنی رقم لے لو, لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا, تو میں نے اس کے نام سے اتنی رقم بیت المال میں رکھ دی ہے, کبھی بھی آ کر کے لے لے, میں نے اس کا مکان ظلم کے طور پہ نہیں لیا ہے, میں نے پیسہ اس کا رکھا ہے اور مسجد کو ضرورت تھی اس لیے مسجد میں شامل کر لیا. حضرت عمر نے کہا جاؤ جتنی اس کے مکان کی زمین کو مسجد میں تم نے شامل کیا ہے اتنی مسجد کو توڑ دو اور دوبارہ اس کا مکان اس کے حوالے کر دو. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ظلم کرتا ہے دوسرے مذاہب پر, اسلام ظلم نہیں کرتا. حضرت عمر کے دربار میں مقدمہ آیا, معلوم ہے کیا مقدمہ آیا؟ ایک کافر کے بارے میں مقدمہ آیا کہ اس کو کسی نے قتل کر دیا. عیسائی کا مقدمہ تھا یہ کہ اس کو قتل کر دیا. اب وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ مسلمان نے قتل کیا ہے, حضرت عمر تو بدلہ نہیں دلائیں گے. حضرت عمر کا انصاف شروع کا, جس مسلمان نے اس عیسائی کو قتل کیا ہے اس کو ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ اپنے مظلوم کے بدلے میں, مقتول کے بدلے میں اس مسلمان کو اس کے گھر والے قتل کر. یہ انصاف حضرت عمر نے فرمایا. اور ایک بار حضرت عمر کی بارگاہ میں ایک اور مقدمہ آیا, ایک ذمی کافر کا مقدمہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر بھی وہی فیصلہ فرمایا, اس ذمی کے حق کے اندر فیصلہ فرمایا. حضرت عمر کے انصاف کو تو پڑھو. راستے سے نکل رہے ہیں, راستے میں ایک کافر بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا تھا. حضرت عمر نے جب دیکھا نا, کہا یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ کہا پریشان حال ہے. حضرت عمر نے کہا اس کا بیت المال سے وظیفہ جاری کر دیا جائے, اور اعلان کر دیا آج کے بعد کسی بھی ایسے خستہ حال سے ٹیکس نہ لیا جائے. کہا یہ جب جوان تھے تو ہم نے ایسے ہی نہیں کہتے ہیں کہ جانے شان عدالت پہ لاکھوں. مدینے میں داخل ہوئے, راستے کے اندر ایک بڑھیا کے مکان میں چلے گئے. آج کا کوئی بڑا بادشاہ ہو کسی بڑھیا کے مکان میں جائے گا, اور آج کل کے جو لوگ جانا نیتا لوگ کہ آج فلاں فقیر کی کٹی چلا گیا, وہ خالی کیمرہ مین کو لے کر کے دکھانے کے لیے جاتے. جب سے خلیفہ بنا ہے اللہ کا بھلا نہ کرے, خبر بھی نہیں لینے آیا. حضرت عمر نے زبان حال سے بتا دیا, بڑھیا عمر کو تیرے گھر کے بارے میں کیا معلوم ہے, وہ کبھی شام لشکر کبھی فیصلے عمر کی جان بہت سارے کام. بڑھیا کو کیا جب ہے تو خلیفہ کی تو ڈیوٹی ہوتی ہے اپنی رعایا کی خبر گیری کرے. جب وہ بڑھیا نے یہ بات کہی نا, حضرت عمر روئی, تم عمر کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقدمہ نہیں کرو گی. کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں. حضرت عمر نے 20 درہم یا دینار بڑھیا کو دیے. اس نے لکھا میں نے 20 درہم کے اندر لیا, قیامت جو خدا کی بارگاہ میں بڑھیا پیسہ دے کر کے سمجھوتا کرتے. آج غریب تڑپ رہے ہیں. آج کتنے ہندوستان کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں سرکاری کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو 2 ٹائم کا کھانا نہیں ملتا ہے. تو قیامت کے دن پتا چلے گا کہ اللہ جب ان سے ان کا انصاف دلوائے گا. عمر ایک لوگ مکان سے نکلے ہو گئے, میں تعجب میں پڑ گیا مکان میں کیوں جا رہے ہیں. حضرت جس مکان ہے چلو اپنی بیوی کو بھی ساتھ میں لیا, اناج کے بوری اپنی بیوی سے کہا تم اندر چلے جاؤ, تم اندر چلی جاؤ اور جا کر کے اس کا بچہ پیدا ہونے والا تم دایا کا کام کرو. مسلمانوں کے امیر المومنین کی بیوی اندھیرے میں ایک اجنبی عورت کی دایا بن رہی ہے. حضرت عمر بار وہ اجنبی بیٹھا اس کے پاس میں بیٹھ گئے, اندر سے وہ ہو رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کی بیوی نے آواز دی, امیر المومنین اپنے مہمان کو بتا دو بچہ پیدا ہو گیا ہے. جب اس نے سنا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, کہا حضور مجھے معلوم نہیں تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ امیر المومنین عمر فاروق ہے. حضرت عمر نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں, میری ڈیوٹی ہے, میری رعایا کے اندر اگر کوئی پریشان ہو تو اس کی بھی خبر گیری کروں. یہ عدل و انصاف کا ماحول تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی رات میں چکر لگا رہے, رات میں دیکھا کہ ایک بڑھیا کے مکان سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. حضرت عمر مکان کے اندر چلے گئے. اندر جانے کے بعد بڑھیا سے کہا کیا بات ہے بڑھیا, کیوں بچے رو رہے ہیں؟ کہا کھانا پانی نہیں ہے, بچے بھوکے ہیں.
یہ میں نے ہانڈی میں پانی رکھ دیا ہے، پتھر ڈال دیے، بچوں کو تسلی کے کھانا پک رہا ہے، اس لیے تسلی دے رہے ہوں، بچے زیادہ نیند کے اندر آئیں گے تو سو جائیں گے اور بھوکے ان کو نیند آ جائے گی، لیکن بھوک کی وجہ سے بچوں کو نیند نہیں آ رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا نا، فوراً اپنے بیت المال میں گئے اور جانے کے بعد میں اناج کے بورے اپنی پیٹھ پر لادے۔ غلام نے کہا حضور یہ اناج کے بورے آپ دے دیں، آپ کیوں لاتے ہیں، آپ امیر المومنین ہیں۔ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا قیامت کے دن عمر کا کبھی اپنے پڑوسی غریب کے مکان میں جا کے بنا کے دیکھ لو، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ کئی ملک جس کے رعایا کے اندر داخل ہو، اتنا بڑا عظمت اللہ بادشاہ ایک بڑھیا کے مکان میں کھانا بنا رہا ہے۔ آگے کی بات بڑی دردناک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کیسا کردار پیش کیا۔ جب چولہا جلایا نا تو چولہے میں آگ نہیں جل رہی تھی، حضرت عمر چولہے میں اپنا وہ روحانی نورانی چہرہ کر کے پھونکے مار مار کر کے آگ جلا رہے تھے، راگ کے ذرے اڑ اڑ کر کے حضرت عمر کی روحانی اس نورانی داڑھی پر پڑ رہے تھے۔ کھانا بنا کر کے کھلایا۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو کھانا کھلانے کے بعد میں حضرت عمر ایسے بکری کی طرح جھک گئے اور بچوں کو ہنسانے لگے، یعنی بچے بھوکے تھے، کھانا کھلا دیا، لیکن کل قیامت کے دن بچوں کے رونے کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے تو اس سوال کے جواب کے اندر میں بچ جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا عظیم کردار، ایسا عدل و انصاف آج کائنات کے اندر کہاں پہ ڈھونڈنے کو ملے گا۔ آج لوگوں نے ظلم کیا ہوتا ہے، حضرت کے پیچھے تک کے مدینے کے اندر داخل ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا امیر المومنین کہ عمر کر تو لشکر یہ عمر ہوئے نظر آتے۔ عزیزان آج کے ایسے سکے تو فرمایا حضرت اور میکائیل، اور زمین پر میرے دو وزیر کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاقے میں لاکھوں مربع میل علاقہ ہوا، جارود والے ٹوک ماری ہے، میں سمجھ گیا ہوں میرے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ پہنچے ہیں۔ جب مصلی پہ جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے کا صفے درست کر لو، ابو لؤلؤ فیروز یہ بدبخت آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے، نماز میں آپ پر خنجر کے وار کرتا ہے، حضرت عمر زخمی ہو کر کے گرتے، لیکن نماز کی کتنی فکر۔ فرمایا عبد الرحمن بن عوف ہے کا موجود ہے کہ عبد الرحمن سے کو نماز پڑھائیں۔ اب وہ نماز پڑھائے، اس کے بعد میں اس نے 13 یا 12 صحابہ کو زخمی کیا، اور وہ جب دیکھا کہ میں پکڑ لیا گیا ہوں تو اپنی چادر کے اندر جب اس کو لپیٹ لیا صحابہ نے تو اپنے آپ کو اس نے قتل کر دیا۔ حضرت عمر کو جب گھر پہ لے گئے، اے مسلمانوں حضرت عمر کا کردار جاننا چاہتے ہو نا تو سنو۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو بہت ستایا جا رہا ہے، اللہ کی مدد تو نہیں آ رہی، ہم دعا کر رہے ہماری دعا تو قبول نہیں ہو رہی، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہماری فریاد تو نہیں سنی جا رہی۔ سنو فریاد کس کی سنی جاتی ہے۔ حضرت عمر جب گھر پہ پہنچے نا، ہوش آیا نا، سب سے پہلے کہا کہ نماز پڑھ لی؟ کب پڑھ لی؟ کہا مجھے وضو کراؤ میں نماز پڑھوں گا۔ زخموں سے خون بہ رہا ہے، کہہ رہے مجھے نماز پڑھواؤ۔ آج لوگ نماز تو پڑھتے نہیں اور کہتے ہیں مدد نہیں آ رہی۔ جب تم نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ کیسے تمہاری مدد فرمائے گا؟ تم لاکھ وظیفہ کر لو، لاکھ دعائیں کر لو، تمہارا کاروبار کیسے اچھا ہوگا؟ تم جب اللہ کو ناراض کرو گے، اس کے بعد میں کہو کہ ہمارے گھر کے جھگڑے نہیں ختم ہوتے۔ حضرات مکرم حضرت عمر کو جب ہوش آیا نا، پہلا جملہ کہا مجھے وضو کراؤ میں نماز پڑھوں گا۔ اب آپ کو وضو کروایا گیا، اس کے بعد میں جب آپ نے نماز ادا کر لی نا تو آپ کو نبیذ پلایا گیا، زخموں کے راستے سے باہر آ گیا۔
دودھ پلایا گیا، وہ بھی باہر آ گیا۔ حضرت عمر سمجھ گئے میرے انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا بیٹا جاؤ عائشہ کے پاس چلے جاؤ، عائشہ سے جا کر کے کہو وہ جو روضہ رسول کے پاس تھوڑی سی جگہ ہے، عمر کی تمنا ہے وہاں پہ دفن ہونے کی اجازت دے دو۔ حضرت عائشہ رو پڑی اور رو کر کے کہا میرا ارادہ تو تھا کہ میں یہاں پہ خود اپنی قبر بنواؤں گی، لیکن عمر کو میں منع نہیں کر سکتی، جاؤ میں نے اجازت دے دی۔ اب لوگ کہتے ہیں اسلام نے ظلم کیا، حضرت عمر کا یہ جملہ آج بھی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے کہا عبداللہ جب میرا انتقال ہو جائے ایک بار پھر میرا جنازہ حضرت عائشہ کے دروازے پہ لے جانا اور دوبارہ پھر اجازت مانگنا۔ حضرت عمر نے ایسا کیوں کہا؟ کل کو کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکتا تھا حضرت عمر نے اپنی حکومت کا روب اور دبدبا دکھا کر کے اجازت لے لی ہوگی، لہذا میرے انتقال کے بعد پھر جانا، پھر اجازت مانگنا، اگر اجازت مل جائے تو مجھے روضہ رسول میں دفن کرنا، نہیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن ہے، کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، اسی حالت میں آپ نے 3 دن تک نمازیں ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا نا، ایک روایت کے مطابق ذی الحجہ کے آخری ایام میں، ایک روایت کے مطابق محرم الحرام کی 1 تاریخ کو آپ کا جب وصال ہوا، مدینے میں اندھیرا چھا گیا۔ بچوں نے پوچھا کہ امی جان آج کیا بات ہے، مدینے میں اندھیرا کیسا نظر آ رہا ہے؟ ماں نے کہا تمہیں پتا نہیں رسول اللہ کا پیارا عمر دنیا سے چلا گیا ہے۔ حضرت عمر کے انتقال پر صحابہ نے کہا تھا آج اسلام کمزور ہو گیا ہے، حضرت عمر کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو طاقت عطا فرمائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف ایسا انصاف تھا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے ساری زندگی انصاف کیا اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا۔ حضرت عمر کا جب انتقال ہو گیا تقریباً 62 کے بعد میں جب روضہ رسول کا کام چل رہا تھا تو ایک پاؤں ظاہر ہوا، سب مدینے والے گھبرا گئے کہ کہیں اللہ کے رسول کا قدم مبارک تو نہیں ظاہر ہو گیا ہے۔ تبھی حضرت عروہ کو بلایا گیا، حضرت عروہ نے جب قدم دیکھا تو قدم دیکھ کر کے پہچان لیا اور کہا میں پہچانتا ہوں یہ قدم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یعنی 62 سال کے بعد بھی قدم ویسے ہی تھا جیسے آج ہی انتقال ہوا ہے۔ اللہ اللہ، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے وہ دنیا سے تو چلے جاتے لیکن زندہ رہتے ہیں۔ اور عزیزان مکرم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تو ایسی زندگی، آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگ حضرت عمر کے حیات طیبہ کو پڑھ کر کے اپنی روحانی زندگی کے اندر تابناکی پیدا کرتے ہیں اور اپنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سیکھا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ جب میں یہ جملہ پڑھتا ہوں نا واقعی ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، کیا مقام تھا حضرت عمر کا۔ حضرت عمر عمرہ کرنے کے لیے جب جانے لگے نا تو میرے آقا کی بارگاہ میں اجازت لینے کے لیے گئے کہ یا رسول اللہ عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ میرے آقا نے کہا عمر عمرہ کرنے جا رہے ہو، مجھ کو دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے لیے بھی دعا کرنا، مجھے مت بھولنا۔ کتنی زبردست بات ہے، میرے آقا جن سے کہہ رہے عمر مجھ کو مت بھولنا، میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اللہ نے ایسا مقام حضرت عمر کو عطا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا ہر امت کے اندر ایک محدث ہوتا ہے۔ محدث کا معنی ہے وہی جس کی زبان حق کی ترجمان ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ترجمان نبی ہم زمان نبی، چشم و گوش و وزارت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہر امت کے اندر ایک حق کا ترجمان ہوتا ہے، میری امت کے اندر جو حق کا ترجمان ہے وہ عمر ہے۔ یہی وجہ ہے ایک بار حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، حضرت عمر کے پاس سے ایک نوجوان کا گزر ہوا، حضرت عمر نے کہا یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ حضرت ابو ذر نے اس کا پیچھا کیا اور پیچھا کرتے کرتے اس کے پاس میں پہنچے، کہا میرے لیے دعا کر دو۔ کہا آپ صحابی ہیں، میرے سے دعا کیوں کرواتے؟ کہا نہیں دعا کر دو۔ جب حضرت ابو ذر نے ضد کی نا تو وہ کہنے لگا کہ کوئی تو بات ضرور ہے، آپ صحابی ہو کہ مجھ سے دعا کروا رہے؟ کہا ہاں، ابھی تم گزر رہے تھے، حضرت عمر نے کہا تھا یہ نیک آدمی ہے اور اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان اور عمر کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تم نیک ہو تو یقیناً تم نیک ہو، میرے دعا کر دو تاکہ میرا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ نے حضرت عمر کو مقام عطا فرمایا۔ اے عزیزان مکرم، حضرت عمر کی زندگی پڑھو۔ آج کل ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا ہے
پروگرام بہت سنتے ہیں، ہر سال تو میں یہی سب باتیں بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات تو میں یہ کہہ دوں کہ حضرت عمر کا چرچا ہم ہر سال سنتے پھر بھی ہمارا مزہ نہیں ختم ہوتا ہے۔ یہ ہے ہی ایسی ہستیاں، اگر 100 سال بھی سنتے رہو گے تب بھی کہو گے کہ پھر اور سنایا جائے۔ اللہ نے ان کے اندر لطف ہی اتنا رکھا ہے، اور حضرت عمر سے پیار کرنے کا مزہ بھی تو بڑا زبردست ہے نا۔ روایتوں میں کیا فرمایا گیا، میں نے پہلے دن تقریر میں بتا دیا تھا کہ ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں آئے تو کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا کیا تیاری کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اور تو تیاری نہیں کی، اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس کہتے تھے اس دن بڑا مزہ آیا، بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ میں ابو بکر سے پیار کرتا ہوں، میں عمر سے پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں، اور جو جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم بھی حضرت ابو بکر سے پیار کرتے ہیں، ہم بھی حضرت عمر سے پیار کرتے، حضرت عثمان سے پیار کرتے، حضرت مولا علی سے پیار کرتے، آقا سے پیار کرتے۔ جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ میں رہے گا۔ اور عزیزان مکرم میں یہ عرض کر رہا تھا، ہم لوگ اتنی تقریریں سنتے ہیں لیکن ہمارے اوپر کوئی مسئلہ کوئی اثر بھی تو نہیں ہوتا ہے نا۔ ہم لوگ سنتے ہیں، سن کر کے چلے جاتے ہیں، تقریر سنی اور اس کے بعد میں نان کٹائی لی اور نکل گئے۔ 10 دن تک یہی دور چلتا ہے اور پھر اگلا سال آتا تب بھی وہی ہوتا ہے، اگلا سال آتا ہے۔ کب تک یہ دور چلتا رہے گا؟ کیا مرنے کے وقت تک یہی سب ہوتا رہے گا؟ ان بزرگوں کو پڑھو تو اپنی زندگی میں کچھ انقلاب پیدا کرو۔ آج بدل جاؤ، پھر مرنے کے بعد اگر بدلنا چاہو گے تو پھر بدلنے کا موقع نہیں ہوگا۔ اللہ رب قدیر ہمیں ایسی مقدس ہستیوں کی حیات طیبہ کو سن کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ان کے نقش قدم پہ چلنے لگ جاؤ نا تو پھر یہ دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ پھر سے کوئی عمر کا جانشین بھیج دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر مانگے ہوئے تمہارے حالات کو اچھا فرما دے گا۔ تو لہذا ان مقدس ہستیوں کو ذکر کر کے ان کی زندگیوں پہ عمل کریں۔ اللہ رب قدیر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔